السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے واقعات صحابہ۔ دو عظیم صحابہ کی بے مثال قربانیاں، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار۔ نام و نسب: مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف آپ کا نام تھا۔ آپ کا تعلق قریش کی معزز قبیلے بنو عبدالدار سے تھا۔ لقب آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مصعب الخیر کا خطاب دیا گیا اور آپ اسلام کے پہلے سفیر داعی تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا واقعہ: حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ایک نہایت امیر اور خوشحال خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ نوجوانی میں بہترین لباس پہنتے، عمدہ خوشبو استعمال کرتے اور مکہ کے معزز نوجوانوں میں شمار ہوتے تھے۔ سب سے نمبر 1 میں عیش و آرام کی قربانی: حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے انتہائی امیر اور بااثر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ دنیا کے مہنگے ترین اور خوبصورت ترین لباس جو شام سے منگوائے جاتے تھے اور جوتے پہنتے تھے۔ ان کی خوشبو اتنی قیمتی ہوتی تھی کہ لوگ گلی سے گزر کر ہی پہچان لیتے تھے کہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے گزرے ہیں۔ جب وہ اسلام لائے تو ان کی والدہ نے ان تمام آسائشوں سے محروم کر دیا اور گھر سے نکال دیا، لیکن انہوں نے ایمان پر آنچ نہیں آنے دی۔ عیش و آرام کا ترک کرنا: اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے مکہ کی پرتعیش زندگی کو ٹھوکر مار دی۔ آپ اتنی سادہ زندگی گزارنے لگے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے جسم پر چمڑے کے پیوند لگی ہوئی چادر کے علاوہ پہننے کو کچھ نہ تھا۔ حبشہ کی طرف ہجرت: دین کی خاطر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی صعوبتیں برداشت کی۔ مدینہ منورہ میں تبلیغ: ہجرت سے قبل جب مدینہ کے انصار نے بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کا پہلا استاد اور مبلغ بنا کر بھیجا۔ آپ کی بہترین حکمت اور اخلاق کی بدولت مدینہ کے بڑے بڑے سردار جیسے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ آپ کی اس محنت کو غزوہ بدر سے قبل مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کا پرچم اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ جنگ کے دوران مشرکین کے ایک وار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائیں ہاتھ سے پرچم تھام لیا۔ بایاں ہاتھ کٹنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد تلوار کی وار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے بعد جب آپ کو کفن دینے کے لیے چادر تلاش کی گئی تو آپ کی واحد چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ صحابہ کرام کی قربانیاں: صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قربانیاں دیکھیں کہ اسلام سے پہلے وہ ایسے مہنگے لباس پہنتے تھے، لیکن اسلام کے بعد ان کے پاس ایک چادر نہیں تھی جس سے ان کو ڈھانپا جاتا۔ ان کے کفن بنانے کے لیے ان کے پاس چادر نہیں تھی۔ اور آج ہم عیش و عشرت میں رہتے ہیں لیکن دین کو بھول چکے ہیں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات یاد ہی نہیں ہیں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، پابندی کے ساتھ نماز ایک فرض جس کا سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، ہم وہ نہیں پڑھتے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے سر کے اوپر چادر ڈال دو اور پاؤں پر گھاس اذخر ڈال دو۔ سبحان اللہ! صحابہ کرام کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمارے پاس دین اس طرح پہنچا ہے کہ صحابہ کرام نے دین کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں
حضرت مصعب یہ تو صرف حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی قربانیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے دنیا کی دولت، آسائش اور آرام بھی قربان کرنا پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ دوسرے صحابی حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی۔ حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اور غزوہ بدر کے شریک مجاہد تھے۔ 4 ہجری میں واقعہ رجیع کے دوران دھوکے سے قید کر کے مکہ کے مقام پر مشرکین مکہ کے ہاتھوں شہید کیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام میں اسلام کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے اور صبر و استقامت کی علامت کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، نام و نسب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حبیب بن عدی رضی اللہ عنہ قبیلہ خزرج کے خاندان بنو جحجبہ اور قبیلہ اوس سے تعلق تھا۔ مواخات: ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمیر بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ غزوہ بدر: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ابتدائی معرکوں میں حصہ لیا اور غزوہ بدر کے دوران مشرکین کے سردار حارث بن عامر کو قتل کیا۔ 4 ہجری کے اندر ازل اور کارا نامی قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کی قوم کو دین اسلام کی تعلیم دینے کے لیے کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ان کے ساتھ روانہ کیا، تاہم یہ ایک دھوکہ تھا اور مقام رجیع پر ان قبائل نے مشرکین کے ساتھ مل کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر حملہ کر دیا۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے مکہ کے مشرکین کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا۔ اس فروخت کا مقصد حارث بن عامر کے بیٹوں سے بدلہ لینا تھا۔ قید کے دوران اور شہادت کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کے ایمان، توکل اور بہادری کی لازوال داستانیں ملتی ہیں۔ حالت قید: آپ کی قید کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک دن حارث بن عامر کے چھوٹے بچے کو آپ نے گود میں بٹھا لیا۔ بچے کے ہاتھ میں اسطرہ دیکھ کر اس کی والدہ خوفزدہ ہوئی تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ڈرتی ہو کہ میں اسے مار دوں گا، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ لا کر قید کر دیا گیا اور بالآخر جنگ بدر کے مقتولین کے انتقام میں انہیں سولی دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو سولی پر چڑھانے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت ملی، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سکون اور خشوع اور خضوع سے ادا کی۔ اس کے بعد سے شہادت سے قبل 2 رکعت نفل پڑھنے کی سنت قائم ہوئی۔ شہادت کے وقت کفار نے آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جائے؟ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاری ساز جواب دیا، خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ مجھے تو آزادی ملے اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے قبل اشعار پڑھے جن میں آپ کا اللہ پر پختہ ایمان، جذبہ، شجاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت واضح طور پر جھلکتی ہے۔ حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار۔ پہلا شعر: مشرکین کے چھتو نے میرے چاروں طرف جمع ہو کر اپنے تمام قبائل کو اکٹھا کر لیا ہے اور وہ سب کے سب میرے خلاف متحد ہو گئے ہیں۔ دوسرا شعر ہے:
انہوں نے اپنے بچوں اور عورتوں تک کو بلا لیا ہے تاکہ میرے قتل پر خوشی منائیں اور مجھے ایک لمبے اور مضبوط تنے کے قریب کر دیا ہے۔ تیسرا شعر: میں اپنی بے بسی اور تکلیف کی شکایت اللہ ہی سے کرتا ہوں اور اس کی بھی جو ان دشمنوں نے میرے قتل کے مقام پر میرے لیے تیار کر رکھی ہے۔ چوتھا شعر: پس اے میرے رب، میرے لیے بلند درجات کا فیصلہ فرما اور جنہوں نے مجھے اکٹھا کر کے ظلم کیا ہے انہیں بھی جلانے کی سزا دے۔ پانچواں شعر: اور جب میں حالت اسلام میں قتل ہو رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں میرا جسم کس کروٹ گرتا ہے۔ آخری شعر تاریخ اسلام میں بہت مشہور ہے جو آپ کے کمال ایمان اور اللہ کی راہ میں بے مثال قربانی کے جذبے کو ظاہر کرتا ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ مشکل حالات میں بھی حق پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔